انسان کب کہاں کس گھرانے میں پیدا ہوگا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجھے بھی اختیار نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کو چن سکوں یا اس کوکھ کا انتخاب کر سکوں جہاں سے مجھے جنم لینا تھا۔ اگر میری پیدائش میری مرضی سے ہوتی تو میں کبھی اس عورت کا انتخاب نہ کرتی جس کی میں بیٹی تھی، کیونکہ میری ماں ایک ایسی عورت تھی کہ جس کا نام میرے لیے ساری عمر کا روگ بن چکا تھا۔ تم نغمہ جان کی بیٹی ہو نا؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میری سانسوں کو روک دیا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے ایک 24-25 سالہ لڑکا کھڑا تھا جو بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ میرے قریب چلا آیا۔ پھر میرا بازو پکڑ کے اس نے زور سے مجھے اپنے آگے کیا اور پھر اپنی نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس لڑکے کی اس حرکت نے میرے اندر غصے کی لہر پیدا کر دی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا بازو چھڑوایا، کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم اور یہ کیا حرکت ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا میرا تعارف چھوڑیں، لیکن آپ کا تعارف بڑا ہی خوبصورت ہے۔ نغمہ جان کی بیٹی کو میں نہ پہچانوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخر کو نغمہ جان اس قدر مشہور تھیں، اس قدر خوبصورت کہ اسے دیکھنے والا پلکیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ اور آپ بھی ہو بہو نغمہ جان جیسی ہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے آپ دونوں کو ایک ہی سانچے سے بنایا ہو، اس لیے آپ کو آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ایسے ہی جان گیا ہوں کہ آپ نغمہ جان کی ہی بیٹی ہیں۔ لیکن آپ یہاں اس وقت اس گھر میں کیا کر رہی ہیں یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ بڑی بے باک نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے مجھے میرا وہ تعارف یاد دلایا تھا جسے میں کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کس کے بند کی، کہا کہ خدا کے واسطے چپ کر جائیں، میں کسی نغمہ جان کو نہیں جانتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تایا جان وہاں آ گئے۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کو آواز دی، کہنے لگے زبیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کب واپس آئے؟ تایا جان کے منہ سے زبیر سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میرے تایا جان کا اکلوتا بیٹا زبیر ہے، لیکن یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی، اور جس تعلق سے اس نے مجھے پہچانا تھا اس کے بعد تو میں خود کو زمین میں غرق ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ادب سے تایا جان کو سلام کیا، کہنے لگا بابا میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ سیمسٹر کے بعد چھٹیاں پڑی تھیں تو میں نے سوچا کہ یہ چھٹیاں آپ کے ساتھ گزار لوں۔ لیکن یہ موصوفہ کون ہے؟ زبیر کی نگاہیں ایک بار پھر مجھ پہ جم گئیں۔ وہ کہنے لگے ارے یہ تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے۔ تمہارے چچا نے مرتے وقت اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ دے دی ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی حیات نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو تمہارے چچا نے ساری زندگی ہم سے کوئی تعلق نہ رکھا، لیکن اس کی آخری خواہش کے طور پہ ہم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اب یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ تایا جان کی باتیں سنتے ہی زبیر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے بابا سے پوچھ رہا تھا کہ چاچی کون تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ زبیر کی بات پر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی سچائی اس طرح بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور میری وہ شناخت جسے میرے مرتے ہوئے باپ نے پوری طرح چھپایا تھا وہ تایا جان کے آگے آ جائے گی۔ تایا جان نے مجھے ایک گہری نظر ڈالی، کہنے لگے نہیں، جب یہ تمہارے چچا کے ساتھ یہاں آئی تھی تب تمہارے چچا نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب شہلا کا ہمارے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ لڑکی ذات ہے، چند دنوں میں کسی اچھے گھرانے میں اس کی شادی کروا دوں گا، تو بھائی کی طرف سے میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ جاؤ اب تم آرام کرو، اور شہلا تم بھائی کے لیے کچھ کھانا تیار کرو تاکہ ہم سب مل کر ساتھ کھانا کھا سکیں۔ بہت عرصے بعد ہمارا بچہ گھر آیا ہے۔ تمہاری تائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ زبیر مسکراتے ہوئے مجھ پہ نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ تایا جان میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس کے جانے کے بعد تایا جان بھی کمرے میں چلے گئے۔
اور میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ تلوار جو کافی عرصے سے میرے سر پہ لٹک رہی تھی اب میری گردن تک پہنچ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے زبیر کے لیے کھانا تیار کیا، اور پھر جب کھانے کا دسترخوان لگا تو میں نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ بنا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں کسی بھی طرح زبیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری ماں سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن اس کا میری ماں سے کیا واسطہ تھا، یا پھر وہ انہیں کیسے پہچانتا تھا؟ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ مجھے لگا تایا جان ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو زاہد میرے کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، شہلا تم کھانے پہ کیوں نہیں آئی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاہد زبیر کا بڑا بھائی تھا۔ اسے میری سچائی کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا۔ خاص کر میرے ابا کے مرنے کے بعد اس گھر میں سب سے زیادہ زاہد کو ہی میرا خیال تھا۔ میں نے سر جھکا کے کہہ دیا کہ بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ نہ مانا۔ کہنے لگا، اگر کچھ اور کھانے کا ارادہ ہے تو بتا دو، میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں، لیکن اس طرح خالی پیٹ نہ سویا کرو۔ اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دنیا میں شاید وہ واحد انسان تھا جو میرے باپ کے بعد میرا سب سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ نہیں، میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے، میں تھک چکی ہوں اور سونا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اب تو زبیر بھی آ گیا ہے، وہ بھی سارا دن گھر میں ہی ہوگا تو تمہارا بھی دل لگ جائے گا۔ زاہد خود تو نوکری کرتا تھا، تایا بھی نوکری پر جاتے تھے، تائی بیمار عورت تھیں، اپنے کمرے میں رہتی تھیں، اس لیے زاہد کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میں سارا دن گھر پہ اکیلی پریشان ہوتی ہوں۔ جب ہی وہ زبیر کے آنے پہ مطمئن ہو گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ زبیر کے آنے سے میرا دل بہل جائے گا، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ زبیر تو اپنے ساتھ ساتھ میری سچائی بھی لے کر آیا تھا، اور اگر جس دن وہ سچائی تایا جان یا تائی جان کو پتہ چلتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میرے مرتے ہوئے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں کبھی کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ میں نغمہ جان کی اولاد ہوں، لیکن میں اپنی اس شکل کا کیا کرتی جو ہو بہو میری ماں پہ گئی تھی۔ پھر زاہد واپس جانے کے لیے مڑا تو ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ کہنے لگا، کل میں چھٹی کروں گا، تمہیں اور زبیر کو کہیں لے کے گھومنے چلیں گے تاکہ تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے، اور تھوڑا وقت میں زبیر کے ساتھ بھی گزار لوں گا۔ میرا چھوٹا بھائی بہت کم گھر واپس آتا ہے۔ ظاہر ہے زبیر کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن میں زبیر کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے تو اس کے وجود سے ہی خوف آ رہا تھا، نہ جانے کب وہ میرا سچ بول کے رکھ دے۔ زاہد کے جانے کے بعد میں کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹنے لگی تو پھر دروازہ بج اٹھا۔ میں سمجھی پھر زاہد ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زبیر کھڑا تھا۔ مسکرا کے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کھانے پہ کیوں نہیں آئیں؟ اب تو لگتا ہے آپ کو دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا۔ زبیر کے اس جملے پر میں پوری طرح سے گڑبڑا گئی۔ میں نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تو وہ زبردستی اندر آ گیا۔ پھر میرے بہت نزدیک آ کے کہنے لگا، آپ نے میرے ماں باپ کو اپنی ماں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ مشہور طوائف نغمہ جان کی بیٹی ہیں۔ انہیں بھی تو پتا چلے کہ انہوں نے کس لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ کل کو اگر یہی بات کسی اور سے ان کو پتا چلی یا کسی اور کو پتا چلی تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ آپ تو ویسے بھی ہو بہو اپنی ماں جیسی ہیں، آپ کو پہچاننا بھلا کیا مشکل ہے؟ آپ کی وجہ سے ہم شریف لوگوں کی عزت پر بھی داغ لگ جائے گا۔ زبیر کی بات سن کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ اگر تم اتنے ہی شریف ہوتے تو نغمہ جان کو نہ پہچانتے۔ ایک طوائف زادی کو پہچاننے کے لیے ایک شریف مرد کو اپنی عزت کوٹھے کے باہر چھوڑنا پڑتی ہے۔ کوٹھے میں جانے والا مرد ہرگز بھی شریف اور عزت دار نہیں ہوتا، اس لیے خود کو عزت دار ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم نغمہ جان سے واقف ہو تو پھر یقیناً تم ایک با کردار انسان نہیں ہوگے۔ میری بات پہ زبیر زور سے ہنسا۔
کہنے لگا ہاں میں بالکل بھی نہیں ہوں شریف مرد، لیکن میرا باپ اور میرا بھائی بہت شریف ہے۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی بھی کرتا ہوں اور کوٹھوں کی سیر بھی۔ کئی دفعہ میں نے نغمہ جان کا وہ رقص دیکھا ہے جو کسی بھی جوان مرد کے دل کو بے قابو کر سکتا ہے، لیکن نغمہ جان جوانی میں کتنی حسین ہوگی اس کا اندازہ تمہیں دیکھ کے مجھے اچھی طرح سے ہو گیا ہے۔ تم کوٹھے کو چھوڑ کے میرے شریف باپ کے گھر میں کیا کر رہی ہو یہ تو تم ہی بتاؤ مجھے۔ زبیر کی باتوں نے مجھے لرزا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ نغمہ جان میری ماں ضرور تھی، لیکن میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہی۔ میں ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ رہی ہوں۔ میرا کسی کوٹھے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور میرے باپ نے مرتے ہوئے میری ذمہ داری تایا جان کو دی ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے میں نے اپنے طور پہ زبیر کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری رگوں میں خون تو ایک طوائف کا ہی ہے نا، تو پھر تم خود کو شریف یا عزت دار کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور کیا پتہ تم چچا کی بیٹی ہو بھی یا نہیں؟ نغمہ جان کے تو کئی مردوں سے تعلقات تھے، ہو سکتا ہے کسی اور کی ناجائز اولاد کو نغمہ جان نے میرے چچا کے کندھوں پہ ڈال دیا ہو۔ سنا ہے میرے چچا سیدھے سادے اور شریف انسان تھے، کسی لڑکی کی محبت میں گھر چھوڑ گئے تھے۔ یقیناً وہ لڑکی بھی تمہاری ماں نغمہ جان ہی ہوگی۔ زبیر نے ماضی کا ہر زخم کریدنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی ماں کا تعارف مجھے گالی لگتا تھا، اور زبیر وہی گالی مجھے دے رہا تھا۔ میں نے انگلی اٹھائی اور اسے تنبیہ کی کہ وہ دوبارہ نغمہ جان کا نام نہ لے۔ میرا نغمہ جان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسے کمرے سے باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن زبیر نے ایک دم ہی بے باک سی حرکت کی، میرے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے نیچے پھینک دیا، پھر گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، جوانی اور حسن تم پہ بھی ٹوٹ کے برسا ہے۔ اپنی ماں کی طرح رقص کرو گی تو نہ جانے کتنے مردوں کی سانسیں تھم جائیں گی۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک زوردار تماچا زبیر کے منہ پہ مارا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے سینے پہ ڈالتی میں نے اسے کمرے سے دھکیل کے نکال دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں بستر پر اوندھی لیٹی زور زور سے رونے لگی تھی۔ ماضی میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ کتنی بار سوچا تھا کہ اب میں سکون کی زندگی گزاروں گی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی میرا چہرہ پہچان جاتا اور میری زندگی دو بھر کر دیتا۔ تایا جان کے گھر آ کے کچھ مہینے سکون کے گزرے، اب زبیر میرے سر پہ سوار ہو گیا، اور اب تو یہ خوف مجھ پہ طاری تھا کہ اگر سچائی تایا جان یا زاہد کو پتہ چلتی تو وہ لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتے، میرے سر سے یہ چھت بھی چھن جاتی۔ اسی ڈر نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ساری رات میری ایسے ہی گزر گئی۔ میں اپنے مرحوم باپ کو یاد کر رہی تھی، جس نے ہمیشہ میرے لیے ایک ڈھال کا کام کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میرے باپ کو ایک طوائف زادی سے محبت ہوئی تھی، اور اسی سے شادی کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی میری ماں کو عزت کی زندگی نہیں دے سکا تھا۔ نغمہ جان کا نام، اس کا چہرہ، اس کی پہچان تھا۔ میری ماں جہاں کہیں بھی جاتی لوگ اسے طوائف کہتے، پیسوں کی پیشکش کرتے۔ پھر میرا باپ میری ماں کو لے کے دوبارہ سے گھر بدل لیتا۔ ہم کتنے ہی گھر بدل چکے تھے، میری پیدائش بھی ہو گئی، لیکن میری ماں کا تعارف ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ اور پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب میری ماں دوبارہ کوٹھے کی زینت بن گئی۔ میرے باپ کو کینسر ہو گیا، انہیں علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو میری ماں نے دوبارہ سے رقص کی محفلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جو پیسہ ملتا اس سے میرے باپ کا علاج ہوتا۔ میرا باپ میری ماں کے اس فیصلے کے خلاف تھا، لیکن میری ماں کو میرے باپ سے اتنی محبت تھی کہ اس نے دوبارہ اپنے ماضی کو چن کے میرے باپ کو نئی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ کئی سالوں چلنے والے علاج کے باوجود میرے باپ کا کینسر ختم تو نہیں ہوا، البتہ وہ موت سے لڑتے لڑتے زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اکثر اپنے باپ کو راتوں میں چھپ کے روتے دیکھا تھا۔ جب میری ماں کوٹھے پہ جاتی تھی تو میرا باپ
سارا وقت بے چین رہتا تھا، روتا رہتا کہ اس کی وجہ سے دوبارہ نغمہ جان اسی گندگی کی دلدل میں اتر گئی جس سے نکالنے کے لیے میرے باپ نے اس سے شادی کی تھی۔ میری ماں نے یہ فیصلہ کتنی مجبوری میں کیا تھا یہ صرف اور صرف میں اور میرا باپ جانتے تھے۔ ہم چاہ کر بھی لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ نغمہ جان ایک شریف عورت ہے اور وہ بھی شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ پہلے اسے لوگوں نے اغوا کر کے کوٹھے کی زینت بنایا، دوسری بار حالات نے مجبور کر کے میری ماں کوٹھے کی زینت بنی رہی، یہاں تک کہ ایک رات اچانک سے وہ ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ جو میرے باپ کی زندگی کے لیے اپنا آپ گنوا بیٹھی تھی، وہ اتنی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ گئی کہ میرے باپ کو یقین ہی نہیں آیا۔ کئی سالوں پہلے ڈاکٹروں نے میرے باپ کو جواب دیا تھا، لیکن وہ آج بھی زندگی اور موت کے بیچ کشمکش میں تھا۔ مگر میری ماں جو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی، وہ نہ جانے کب سے اندر ہی اندر جنگ لڑ رہی تھی، اور پھر اس جنگ سے ہار کر وہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ صدمہ میرے باپ پہ بری طرح ٹوٹا۔ میرا باپ مجھے لے کے وہ شہر ہی چھوڑ کے یہاں آ گیا جہاں میرے تایا جان کا گھر تھا۔ میرے باپ کو پتا تھا کہ وہ زیادہ عرصے کے مہمان نہیں ہے، اسی لیے میرے باپ نے مجھے تایا جان کے حوالے کر دیا اور ماضی کی کوئی بات ان کے آگے نہ کی، نہ ہی میری ماں کا کوئی ذکر یا حوالہ دیا۔ اسی لیے تایا جان میری شناخت سے واقف نہیں تھے۔ لیکن یہ زبیر نہ جانے کہاں سے ناسور بن کے میری زندگی میں آ گیا تھا، اور اب مجھے خوف تھا کہ کہیں سارا سچ دنیا کے سامنے نہ آ جائے اور لوگ مجھے بھی نغمہ جان بننے پہ مجبور نہ کر دیں۔ میں نے اپنی ماں کو ایک طوائف کے روپ میں ہمیشہ مجبور پایا تھا۔ وہ کبھی اپنی خوشی سے رقص نہیں کرتی تھی، نہ اپنی خوشی سے کسی غیر مرد کے بستر تک جاتی تھی۔ لیکن اس بات پہ بھلا کس کو یقین آنا تھا؟ آنے والے چند دن میں نے کسی چور کی طرح گزارے تھے۔ میں بس کام کرتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ کسی بھی طرح میرا زبیر سے سامنا نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ واپس چلا جائے اور یہ قصہ دوبارہ سے دب جائے۔ لیکن زبیر کی چھٹیاں پورے 2 مہینے کی تھی اور ابھی تو صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ زاہد نے میرے بدلے ہوئے رویے کو اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتا، مجھ سے بات چیت کرتا، پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، لیکن میں ہمیشہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بناتی۔ کئی دفعہ زاہد نے مجھے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو بھی کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ چوہے بلی کے اس کھیل سے میں خود کو بچا لوں گی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ تایا جان کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ اور زاہد شادی میں گئے تھے۔ تائی جان دوائیاں لے کے اپنے کمرے میں تھی اور میں نے خود کو اپنے کمرے میں لاک کیا ہوا تھا کیونکہ زبیر گھر پہ ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زبیر نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اس کی بدحواس سی آواز سنائی دی۔ کہنے لگا، اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہسپتال لے کے جانا ہوگا۔ یہ سن کے میں گھبرا گئی کیونکہ تائی جان کی طبیعت واقعی صبح سے خراب تھی۔ وہ پیرالائز تھیں اور ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ میں نے ڈر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو زبیر اچانک ہی کمرے کے دروازے کو دھکیل کے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے قریب آ گیا۔ اس کی اس حرکت پر میں پوری طرح گنگ ہو کے رہ گئی۔ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے زبیر؟ تائی جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ہمیں ہسپتال جانا چاہیے، تم یہاں میرے کمرے کے اندر کیوں آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا، اماں تو بہت گہری نیند میں سو رہی ہیں، گھر میں میرے اور تمہارے سوا اس وقت اور کوئی نہیں، بہتر یہ ہے کہ آج کی رات تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ تم نے تو مجھے غیر ہی سمجھ لیا ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارے تایا کا بیٹا ہوں۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری رگوں میں ایک طوائف کا خون ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تم سے اپنے جذبات کو تسکین پہنچا لوں۔ تم جتنے پیسے کہو گی میں دے دوں گا، تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری قیمت لگاؤں گا، بس آج کی رات میرے نام کر دو۔ میرے تایا جان کافی پیسے والے آدمی تھے اور وہ باپ کی دولت پر ہی میرے سامنے اکڑ کے کھڑا تھا۔ میں نے اس کے منہ پہ تھوکا تو وہ غصے کے عالم میں میرے قریب آ گیا اور پھر بڑی بے باکی سے میرے قریب ہوتے، میرے دوپٹے کو کھینچتے
مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ زبیر کی اس حرکت پہ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میں غصے میں زور سے چیخی، کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کوئی طوائف نہیں ہوں جو خود کو تمہارے لیے پیش کر دوں گی، تمہارے دیے ہزاروں روپے بھی میرے لیے خاک برابر ہے۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ میری بات پہ وہ زور سے ہنسا، مجھے دھکیل کے بستر پہ گرا دیا اور پھر مجھ پہ حاوی ہونے لگا۔ میری چیخوں سے سارا گھر گونجنے لگا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زاہد اندر آ گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس نے زبیر کو مجھ سے دور کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اس سے اس گھٹیا پن کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں رو رہی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، اور زبیر میری عزت کے پرخچے اڑاتے ہوئے زاہد کے سامنے مجھے بد کردار اور بے حیا کہہ رہا تھا۔ تایا جان بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ نہ جانے کیسے وہ دونوں جلدی لوٹ آئے تھے۔ زبیر نے ان دونوں کے سامنے یہ راز کھول دیا کہ میں نغمہ جان کی بیٹی ہوں، میری ماں ایک طوائف ہے اور میں نے خود اسے اپنی طرف مائل کیا ہے۔ میں اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلنے والی ایک بے حیا لڑکی ہوں۔ زبیر کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے تو تایا جان کے سامنے مجھے شرم سے زمین میں گڑ جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کے خوف آ رہا تھا کہ میں تایا جان کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی۔ زاہد مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی؟ لیکن زاہد نے مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے کے بجائے زبیر سے پوچھا تھا کہ وہ نغمہ جان کو کیسے جانتا ہے، اور یہ وہ سوال تھا جس نے زبیر کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ وہ یہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ طوائفوں کے اڈوں پہ جاتا ہے اور خوب عیاشی کرتا ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ زاہد نے اس کا گریبان پکڑا، کہنے لگا، بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ نغمہ جان ایک طوائف ہے؟ تم نے نغمہ جان کو کہاں دیکھا؟ تم کیسے پہچانتے ہو کہ شہلا نغمہ جان کی بیٹی ہے؟ زاہد نے ایک اور تھپڑ زبیر کے منہ پہ مارا، کہنے لگا، اپنا سامان باندھو اور واپس ہاسٹل دفع ہو جاؤ۔ تم جیسے بد کردار مرد کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جو ایک لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ شہلا کی ماں نغمہ جان ہے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور بابا بھی، لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں شہلا سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے اسے کبھی نہ بے حیا دیکھا ہے، نہ اس میں کوئی بری عادت پائی ہے، لیکن تمہاری عادتوں سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جس طرح سے تم نے اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہے کہ گھٹیا اور بد کردار کون ہے۔ تم واپس ہاسٹل جاؤ اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ زاہد نے زبیر کو جو باتیں سنائی تھیں انہوں نے مجھے دنگ کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تایا جان اور زاہد میری سچائی سے واقف ہیں۔ تایا جان نے خود زبیر کو گھر سے نکالا تھا۔ مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ میری مرضی پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ میری اور زاہد کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ زاہد مجھے روز اول سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل پہ اس لیے پہرے بٹھائے تھے کیونکہ میں نغمہ جان کی بیٹی تھی۔ لیکن جب تایا جان کو اور زاہد کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا تو میں کیوں انکار کرتی؟ 2 دن بعد ہی میری اور زاہد کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ تایا جان کو تائی جان کے لیے ایک اچھی اور نیک بہو کی ضرورت تھی جو ان کا خیال رکھ سکتی، اور میں ایک اچھی بہو نہیں بلکہ ایک اچھی بیٹی بن کر تائی جان کا خیال رکھنا شروع کر چکی تھی۔ آج میں اور زاہد ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے زاہد پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، جس نے میرے ماضی پہ تھوکنے کے بجائے میرے مستقبل کو محفوظ بنانا ضروری سمجھا، اور اسی کی وجہ سے آج میں ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ طوائف کی بیٹی کو بھی کوٹھے میں ہی ساری زندگی گزارنی پڑے۔ اگر مرد زاہد جیسا ہو تو مجھ جیسی لڑکیوں کی بھی زندگی چمک جاتی ہے۔